أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جناب صدر، حضرات علماء کرام، ذمہ داران جامع مسجد اللہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ بس عزیزم حافظادی سلمہ کے استقبال میں سجائی گئی. نام بڑا پیارا ہے اور اس کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، کس سے اس نام کی نسبت ہے؟ صحابی رسول حضرت عدی رضی اللہ تعالی، حضرت عدی ابن حاتم. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا. حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. بڑے سخی تھے، سخاوت میں بڑے مشہور تھے. میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. کتنا پیارا نام اور کتنا پیارا بچہ اور کتنی چھوٹی عمر میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنا وزنی اور بھاری کلام ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو جاتا. لیکن یہ انسان کا دل، آپ اندازہ لگائیے کہ اس معصوم سینے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن محفوظ کرا دیا. میرے دوستو، قرآن پاک اتنا بھاری اور اتنا وزنی کلام ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور حضرت جبریل وحی لے کر آ جاتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کلام کی وزن اور بھاری پن سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کی کمر زمین سے لگ جائے گی. اس بھاری کلام کو اس معصوم بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. حضرت قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو قرآن کے سینکڑوں معجزے دیکھے. ان میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 6 سال 8 سال 10 سال کا بچہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لے. اس سے بڑا معجزہ قرآن کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ آپ کیا دیکھیں گے؟ اگر قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز، کوئی دوسری کتاب کا ایک ورق، ایک صفحہ یاد کرنا ہو تو آپ بمشکل یاد تو کر لیں گے، لیکن دوسرے دن اگر کوئی کہے سنا دے تو آپ بالکل نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج اس بچے نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور قیامت کے دن یہ جب حشر کا میدان ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے
کہ پڑھتے جاؤ اور اپنی منزلوں پر چڑھتے جاؤ. وہ الحمد سے شروع کرے گا اور وہ ناز پر جا کر جب رکے گا وہی اس کی آخری منزل ہوگی. قرآن کا اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی عورتیں جنگی قیدی بنا کر پیش کی گئی. ان عورتوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. جب حضور کے قریب وہ عورتیں آئیں تو بنت حاتم کے سر سے دوپٹہ گر گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بچی کا پردہ سنبھالو، اور آپ نے اپنی چادر مبارک صحابہ کرام کو دی اور فرمایا کہ اس بچی کے سر پر یہ چادر ڈال دو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپاک عورت اور یہ پاک دامن چادر اس کے سر پر ہم کیسے ڈال دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے ہماری بیٹی ہو، چاہے غیر کی بیٹی ہو، چاہے وہ کافرہ ہو، بیٹی بہرحال بیٹی ہے، اس کا پردہ سنبھالو. صحابہ کرام نے وہ چادر لی اور اس کے سر پر ڈال دیا. جب عورتیں قریب آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت حاتم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹی، میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا سخی تھا. بنت حاتم نے جب اپنے باپ کا نام سنا تو وہ اشبار ہو گئی، رونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، میں نے تم کو تمہارے باپ کی سخاوت کی وجہ سے معاف کر دیا، تم آزاد ہو. وہ بھی حاتم طائی کی بیٹی تھی. اس نے دست بستہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اکیلے آزاد ہو کر چلی گئی تو یہ ہمارے قبیلے کے جو عورتیں ہیں یہ ہم کو طعنہ دیں گی کہ اکیلے آزاد ہو کر چلی گئی اور ہم کو چھوڑ دیا. اس لیے میں اکیلے آزاد ہو کر نہیں جانا چاہتی. اگر آپ مجھ کو آزادی دے رہے ہیں تو میرے ساتھ ان عورتوں کو بھی آزاد کر دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر اخلاق و مجسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، میں نے تم کو تمہارے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تمہارے قبیلے کی ان ساری عورتوں کو تمہاری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں نے سب کو معاف کر دیا. جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو. ان عورتوں نے بیک زبان عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ہم کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا تو عقبہ کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے. اور وہی قبیلے کی ساری عورتیں کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی. اور ساری عورتوں نے اسلام قبول کر لیا. اس نام کا تعلق اسی خاندان سے ہے. تو ناموں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں. اور وہ جن بزرگ اور جن صحابی کا نام ہے ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی قربانیاں اس بچے کے سامنے پیش کیا جائے. میرے دوستو، یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. حافظ شجاع الدین سلمہ جنہوں نے ہمارے مدرسے میں حفظ کیا، ان کے بھائی تاج الدین، وحاج الدین اور اس خاندان کے میں سب کا نام بھی شمار نہیں کرا سکتا، بہت سارے لوگوں نے حفظ کی تعلیم مکمل کی. اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو
ان کی یادداشت کو ان کے سینے میں محفوظ رکھے اور اس کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ تو میرے دوستو، یہ مجلس حافظ عادی سلمہ کے استقبال میں سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی۔ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے؟ قرآن سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ انہوں نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ اب اگر یہ دنیا کی کسی بھی ساز و سامان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو گویا قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ کوئی بھی حافظ اگر دنیا کی کسی ساز و سامان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے تو گویا کہ وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی چیز انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی چیز، کوئی سامان، کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی دولت حاصل کر لی۔ اور حافظ شجاع الدین نے اہتمام کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کسی کے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ فضول خرچی ہے، اس طرح کی مجلس اور اتنا بڑا پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ حفظ کر لیا تو سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس خوشی میں انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ تو اہل سنت ہے۔ انہوں نے بہت چھوٹا نہیں، اس سے بڑا بھی پروگرام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر ہمارے بچے حافظ بنے تو ہم سب کو ایسے ہی پروگرام کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حافظ شجاع الدین جب نعت پڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے۔ آدمی دو موقعوں پر روتا ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غمی کے موقع پر۔ تو وہ خوشی میں ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کا پڑھنا عبادت، اس کا پڑھانا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا سنانا عبادت اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ جب بندہ انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جتنی رغبت سے ایک گانے والی عورت کی گانا آپ سنتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رغبت سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ اگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان پورا قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی محبت اور قرآن کی عظمت جس سینے میں ہوگی، اللہ مکمل اس کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان انجینئر تھا،
جو امریکہ میں رہتا تھا، بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہا تھا، بڑے مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا، وہاں ایک عیسائی لڑکی رہتی تھی، اس پر اس کا دل آ گیا، وہ اس کا عاشق ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کا پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تو چونکہ لڑکی عیسائی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی گئی، اپنے ماں باپ سے بات کی، اس نے ماں باپ نے کہا کہ کس شرائط کے ساتھ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے مسلمان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں آ کر رہنا ہوگا، ہمارے ساتھ اس کو رہنا ہوگا، جو ہم کھائیں گے وہ کھانا پڑے گا، جو ہم پئیں گے وہ پینا پڑے گا، اور ہفتے میں ایک دن ہماری عبادت گاہ میں جانا ہوگا اور ہمارے ساتھ عبادت کرنا ہوگا۔ وہ لڑکی آئی، اس نے بتایا، لیکن وہ اس لڑکی کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے سارے شرائط قبول کر لیے۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد یہ دونوں رہنے لگے۔ جب یہ اپنے گھر میں جاتا تو دروازے کے سامنے دیوار پر ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس الماری میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ان کتابوں کے بیچ میں قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ چونکہ اس کے دل میں قرآن پاک کی محبت تھی، جب یہ گھر میں داخل ہوتا تو محبت کی نظر قرآن پاک پر ڈالتا۔ اس کا یہ معمول تھا، جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتا اور نکلتا تو قرآن پر محبت کی نظر ڈالتا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی اور کام کرتا تھا، صرف قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، اس پر محبت کی نظر ڈالتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آفس سے آیا تو دیکھا کہ وہ الماری خالی ہے۔ اس نے اپنے وائف سے پوچھا کہ اس الماری میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اس میں ایک کتاب ریڈ کلر کی تھی، اس کا کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے گھر کی صفائی کی تھی، الماری کی صفائی کی، تو جس کتاب کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، وہ میں نے ساری کتابیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ یہ بہت گھبرایا ہوا بھاگا، باہر گیا، ردی کی ٹوکری میں سے جا کے قرآن پاک کو نکالا، اس کو صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما اور محبت سے اس کو لا کر اپنے گھر میں قرآن کو لے کر کے آیا۔ بیوی نے جب دیکھا تو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا تم کو، اتنا جذباتی کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن پاک ہے، یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بہت پاکیزہ کلام ہے، اس کو تم نے کیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا، ابھی بھی تمہارے دل میں اسلام کی رمق باقی ہے، میں جا کر اپنے ماں باپ کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ ایک گھر سے نکلی اپنے ماں باپ کے پاس ان کو بلانے کے لیے، ادھر ہی اپنے گھر سے نکلا، قریب میں ایک مسجد تھی، وہاں جا کر یہ بیٹھ گیا اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک پر محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے اس کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اور پھر اس نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، اس عورت کو طلاق دیا اور مسلمان عورت سے شادی کی اور نیکی کی زندگی
زندگی گزارنے لگا۔ میرے دوستو، یہ ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت۔ آج ہم کو قرآن سے کتنی محبت ہے، اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو محبت کی نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کو قرآن سے کتنی محبت ہوتی ہے، اہل قرآن سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ان طلبہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن موجود اور محفوظ ہے، ان علماء سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں جو قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، قرآن کریم دوسرے سینوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ان طلبہ سے بھی ہم محبت کریں جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، جو قرآن پاک کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن پاک یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلی طور پر مکمل اس کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، اس کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم قرآن پاک سے سچی اور پکی عقیدت اور محبت رکھیں اور محبت کے ساتھ اس پر نظر ڈالیں۔ اگر ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو کم سے کم قرآن پاک جو رکھا ہوا ہے اس پر محبت کی نظر ڈالیں اور اللہ سے پڑھنے کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اس پورے خاندان کو اور پورے عالم اسلام کو، یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی دولت سے، ہمارے بچوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وقت کی تنگی دامنگیر ہے، ورنہ میں جو واقعات آپ کو اور سناتا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔